اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہ جو ایسے لوگ ہیں نا جو رحمان کے بندے، آپ نے ساری ان کی نشانیاں سن لی کہ رحمان کے بندے زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، جب جاہل ان سے ٹکراتے ہیں تو وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ کہتے ہیں بس مہربانی، اور یہ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کی یاد میں، سجدے میں، قیام میں، اور کہتے ہیں یا اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، جہنم کا عذاب گلے کا پھندا ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ اور جب یہ خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ اعتدال پر، جس کو ماڈریٹ ہونا کہتے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت کے لائق نہیں ٹھہراتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ہے نہیں مارتے، بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا، بڑھایا جائے گا اس پر عذاب، اور ایمان لا کر جو اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ تو جو توبہ کرے، اچھا کام کرے، اللہ کی طرف لوٹے تو وہ بڑا اچھا ہے۔ اور یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بیہودہ پر گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں۔ ان کو رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، بہت غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں یا اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہ کن کی خوبیاں ہیں؟ رحمان کے بندوں کی۔ کن کی؟ رحمان کے۔ تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کے سب سے اونچے درجے میں رکھا جائے گا، بالا خانے میں ان کو انعام ملے گا، بما صبروا، بدلہ ان کے صبر کا، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ہاں مجرے اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی۔ افسوس ہمارے ہاں زبان میں کوئی لفظ ایسے آ جاتے ہیں جن کے معنی لوگوں کے نزدیک بدل جاتے ہیں۔ مجرے کا مطلب سلامی ہوتا ہے، مجرے کا مطلب جھک کے سلام کرنا، یا تھوڑا سا جو آپ پیشوائی کرتے ہیں، وہ لوگوں نے دوسرے جو معنی لے لیے ہیں وہ یہاں مراد کبھی نہ ذہن میں لانا، کیونکہ لوگوں کے ہاں کچھ لفظ رائج ہو جاتے ہیں، تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے، رحمان کے بندوں نے اچھے کام کیے، خود بھی اچھے کام کیے، اپنی بیویوں کو بھی نیک بنایا، اولاد کو بھی نیک بنایا، تو فرشتے ان کے مرتے وقت ان کی پیشوائی کریں گے، یا قبر میں یا جنت میں داخلے کے وقت ان کی موت کا وقت شادمانی اور خوشی کا وقت ہوگا۔ بعض لوگوں کو دنیا سے جانے پہ دکھ ہوتا ہے، یہ خوش ہو کے جائیں گے، اور جاتے ہوئے بھی ان کو دیکھو گے تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کون؟ رحمان کے بندے۔ کون؟ اونچی کہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے ہاں جانے والے، اللہ کی طرف جانے والے کہ دنیا میں پرہیز کیا، صبر کیا تکلیفوں پر، گناہوں سے پرہیز کیا اور نافرمانی سے بچے، تو جب انہوں نے صبر کیا اس کے بدلے میں ان کو ملے جنت کے اعلیٰ درجے، جنت کے اعلیٰ درجے، اور ان کو ملی سلامی۔ کیا ملی؟ استقبال ہوا ان کا۔ کیا ہوا؟ سمجھنے کے لیے بات کروں، آپ سب مسجد میں آئے ہو، کچھ لوگ پہلے سے آ جاتے ہیں، میرے آنے سے پہلے آ جاتے ہیں، مسجد میں زیادہ وقت گزرے گا، ان کو مزہ آتا ہے۔ کچھ لوگ بالکل آخری وقت آئیں گے، تکبیر ہو رہی ہوگی اس وقت آئیں گے، صرف 2 رکعت شامل ہو جائیں، ان کا دل مسجد میں۔
کچھ درمیان میں آئیں گے، چلو خطبہ بھی سن لیں۔ ایک وہ ہیں جن کا دل بہت لگا، ایک جن کا کم لگا، ایک بالکل بھی، تینوں برابر ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اب جو پہلے سے آ گئے جن کا دل لگ رہا ہے، ان پر مہربانی ہے یا نہیں؟ مسجد میں ان کا دل لگتا ہے، عبادت میں وقت گزرے گا۔ جو تھوڑا پہلے آئے، چلو تھوڑا بہت دل ہے ان کا، اور جو بالکل آخر میں آتے ہیں ان کا بالکل دل نہیں۔ تو آپ کے گھر میں بھی کبھی کبھی کوئی ایسا مہمان آتا ہے، آپ کا جی چاہتا ہے یہ رہے، یہ جتنا رہے گا مجھے خوشی ہوگی۔ کچھ ایسے مہمان ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں بس جلدی چلا جائے، کچھ ایسے مہمان ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ آئے ہی نہیں، یہ کیوں آ گیا، یہ بس آ گیا تو برداشت کر رہے ہیں، جلدی سے جائے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہی حال ایمان کے حوالے سے ہے۔ تو جن کا دل نیکی کی مجلسوں میں، مسجدوں میں، اچھی جگہوں پہ لگتا ہے، یہ پسندیدہ لوگ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ان کا دل نہیں کہ واقع ہوتا نا، فوراً چینل بدلو یار، کیوں قرآن لگ گیا، کیوں نعت لگ گئی، آگے چلو۔ کسی کا ہوتا ہے نہیں، اسی کو سننے میں مزہ ہے، وہ اسی کو سن رہا ہے۔ تو یہ اپنے اپنے مزاج ہیں۔ تو جنہوں نے دنیا میں لذتیں دنیا کی نہیں اختیار کی، کم کی، صبر کیا تکلیفوں پر، اور اللہ پر راضی رہے، ان کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے ہیں، وہ ان کو ملیں گے۔ اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا، جب وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا ومقاما۔ اچھا، آپ نے پہلے سنا تھا کہ دوزخ رہنے کی اچھی جگہ، اونچی، وہاں فرمایا تھا انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک دوزخ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ ساعت، یہاں حسنت آیا ہے، یہ ان کے لیے کہ وہ اللہ والے دوزخ کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ دوزخ جگہ ہے بہت بری۔ تو جو اللہ والے نہیں، رحمان کے بندے نہیں بن رہے، وہ وہاں جائیں گے، اور جو رحمان کے بندے بن رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور کیا ہی اچھی جگہ ہے ٹھہرنے کی، حسنت مستقرا و مقاما۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ والوں کی شان۔ تو جب اچھی جگہ مل جائے رہنے کا مزہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ عالی شان جگہ ہو، موسم اچھا ہو، منظر اچھا ہو، لوکیشن A1 ہو، مزہ آتا ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اس کے فرما بردار ہو جاؤ، تمہارے لیے مزے ہی مزے ہوں گے۔ یہ 2 دن کے مزوں کے پیچھے نہ پڑو، ہمیشہ کے مزے اختیار کرو۔ آخری آیت پڑھ رہا ہوں، اس کی تفسیر انشاءاللہ، یہ سورہ الفرقان کی آخری آیت۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے تمہاری کچھ قدر نہیں میرے رب کے یہاں۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، اگر تم اس کی عبادت نہ کرو تو تم نے جھٹلا دیا، تو اب ہوگا وہ عذاب کے لپٹ رہے گا۔ کیا مطلب؟ رب کو نہیں مانو گے، رب کو جھٹلاؤ گے، اس کی نعمتیں کھا رہے ہو مگر مان نہیں رہے ہو، تو پھر تمہارے لیے عذاب ہے، پھر کوئی خیر نہیں ہے۔ تو کیا ہونا چاہیے ہمارا حال؟ ہم رب کے سچے بندے بن جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔